میرا شوہر نشئی تھا، چند پیسوں کی خاطر مجھے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا اور پھر اس کے دوست نشے کی حالت میں باری باری میرے ساتھ۔ میرا نام پروین ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی عمر 11 سال اور پھر دوسری کی 9 اور 7 سال کی ہیں۔ میرا شوہر اپنا کپڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا جس سے اچھا خاصا پیسہ بھی ہوتا تھا، اس لیے میرے گھر والوں نے اچھا لڑکا اور اچھا کاروبار دیکھ کر میری شادی کر دی تھی۔ شادی کے چند سال بعد تو معاملات بالکل ٹھیک چلتے رہے، میری زندگی بڑے آرام سے چل رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی قسمت میں نے ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس بات کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب میرے شوہر کی دکان میں آگ لگ گئی اور سارا کاروبار جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ جن لوگوں سے پیسے لینے تھے وہ دینے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور جن لوگوں کے دینے تھے وہ میرے شوہر پر چڑھ دوڑے تھے۔ سب لوگوں نے اپنا پیسہ مانگنا شروع کر دیا تھا، اور جو کچھ ہمارے پاس جمع پونجی تھی سارا کچھ ہم لوگوں نے بیچ باچ کر لوگوں کا قرض تو ادا کر دیا تھا، لیکن اب کھانے کے لیے روٹی تک کے پیسے بھی نہیں بچے تھے، اور کوئی ادھار دینے کے لیے بھی ہمیں تیار نہیں تھا تاکہ دوبارہ سے اپنا کاروبار وغیرہ شروع کر سکیں۔ اسی وجہ سے میرے شوہر ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ 3 بچیوں اور میرا پیٹ کیسے پال سکیں گے، کیونکہ گھر تک بھی ہم لوگوں نے بیچ دیا تھا اور خود کرائے کے گھر پر رہنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ کوئی رشتہ دار بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے پریشانی میں میرے شوہر نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ نشہ کرنا شروع ہو چکے تھے اور ہر وقت نشے کی حالت میں بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات تو فسادات تک بات جا پہنچی تھی۔ ہمیں یہاں تک کہ 1 2 بار تک انہوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ تقریباً 1 سال تک تو اسی نشے کی حالت میں رہے تھے۔ اب پھر جب کہ بہت بات اس سے آگے تک جا نکلی تھی تو انہوں نے اپنے نشئی دوستوں کو گھر بلانا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے لوگوں کے پیسے میرے شوہر نے دینے تھے، کیونکہ نشہ ادھار کرتے تھے۔ جب انہوں نے پیسے مانگے تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے میرے شوہر کے ساتھ ان کے گھر آنا ہی شروع کر دیا تھا۔ اب وہ گھر پر ہی آ کر بیٹھے رہتے تھے اور باری باری میرے شوہر کو کہتے کہ اپنی بیوی کو بلاؤ، اور کبھی کوئی چیز منگواتے مجھ سے اور کبھی کوئی۔ جب میں جھک کر کوئی چیز اٹھانے لگتی تھی تو وہ سارے درندوں کی طرح میرے اوپر نظر ڈالتے تھے۔ میں اپنا آگے پیچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے بڑے احتیاط سے کام لیتی تھی، لیکن ان کی نظریں ایسی ہوتی تھی کہ وہ اندر تک سے گزر جاتی تھیں۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی لڑائی جھگڑا کیا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ نشے میں یہاں تک بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اب یہی معمول بن چکا تھا کہ وہ روزانہ ہمارے گھر آتے اور میرا شوہر مجھے بلا لیتا، اور میں پھر سب کو جو چیزیں مانگتے وہ سرو کیا کرتی تھی، اور میرا کام تو بالکل ایسے ہی تھا، ایک ویٹرس والا۔ سارے مجھے باری باری غلط نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میں روتی رہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری قسمت میں جو لکھا تھا مجھے اسے پار تو لگانا تھا۔ اب 1 2 بار تو انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارا سارا پیسہ معاف کر دیں گے اگر تم ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے دے دو۔ یہ بات سننے کے بعد بھی میرا شوہر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہتے کہ چلے وقتی طور تو کام چل جائے گا اور مجھے مزید مہلت بھی مل جائے گی۔ میرے شوہر نے جب یہ بات مجھ سے کی تو میں نے انہیں بہت برے طریقے سے ڈانٹ دیا اور اس سے کہا کہ اگر آئندہ یہ بات تم نے کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔
اور کہ تمہارے نشئی دوستوں کو گھر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میں جو کر رہی ہوں میرے سے وہ برداشت نہیں ہو رہا، اور تم یہ مجھ سے کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ میرا شوہر نشے کی حالت میں مجھے الٹا سیدھا بولنا شروع ہو گیا تھا اور لڑ جھگڑ کر گھر سے چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں تک تو وہ گھر نہیں آیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو اس کے دوست پھر ساتھ تھے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ چلو، اگر تم خود یہ چیز نہیں کر سکتی تو تمہارے لیے ایک اور آپشن بھی ہے۔ اگر تم یہ کام اپنی بیٹی سے کروا دو تو ہم تمہیں اضافی پیسے بھی دے دیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے شوہر کو غیرت آ گئی اور میرے شوہر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا، ورنہ یہاں سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ اسی بات پر ہمارے گھر لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ وہ 4 تھے اور میرا شوہر اکیلا تھا۔ جہاں تک وہ مقابلہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن پھر ان چاروں نے پکڑ کر میرے شوہر کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ دم توڑ گیا تھا، اور ہم لوگ رونے پیٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ پہلے سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور پھر اب شوہر بھی نشے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرا اور ان 3 یتیم بچیوں کا نہ جانے کیا ہوگا۔ اب میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے نکاح کا مشورہ دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کہیں پر نوکری کر لو تاکہ تمہاری بچیوں کا پیٹ پل سکے، لیکن مجھے ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اگر میری شادی ہو بھی گئی تو میری بیٹیوں کا والی وارث کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر میں کہیں پر جا کر کام کرتی ہوں تو پیچھے میری بیٹیاں اکیلی گھر پر ہوں گی، جو کہ میرے لیے اور بھی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی جان اور عزت بہت عزیز ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میرے لیے کیا چیز بہتر رہے گی۔ آیا کہ میں شادی کر لوں یا پھر کسی جگہ پر کوئی کام کرنا شروع کر دوں تاکہ اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال سکوں۔ ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی کسی غلط چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔